الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج الحمدللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کا یوم آزادی ہے، یوم استقلال ہے. ہمارے یوم آزادی دو ہیں. 27ویں رمضان جمعۃ الوداع، 27ویں شب، وہ بھی ہمارا یوم آزادی ہے، اور 14 اگست یہ بھی ہمارا یوم آزادی ہے. شمسی حساب سے 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے. چاند کے حساب سے رمضان مبارک کی 27 تاریخ اور جمعۃ الوداع ہمارا یوم آزادی ہے. اللہ تعالی کا ایک خاص آپ انداز دیکھیں اس پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کیا ہیں. تاریخ کیسی مقرر ہوئی؟ 27ویں رمضان جمعۃ الوداع. اور یہ تاریخ مقرر کرنے میں صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کر دو. حساب کچھ ایسا بیٹھا جا کر کہ ساری قومیں جو اس وقت تھی، انگریزی سامراج تھا، ہندو تھے، سکھ تھے اور مسلمان تھے، کچھ حساب ایسے جا کر بیٹھا کہ یہی 27 تاریخ بیٹھی. یہ پاکستان اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کا ہم شکر ادا کر نہیں سکتے. ایسی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. اور اس وطن عزیز کی آپ کو مثال نہیں ملے گی دنیا میں. ایسا کوئی ملک پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جس کا وجود ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی وجہ سے ہوا. سعودی عرب تو الحمدللہ ہمارا سرتاج ہے، حرمین شریفین ہمارے سرتاج ہیں، لیکن وہ تو شروع ہی سے سرزمین ہے اور اسلام کی سرزمین ہے. لیکن ایک ایسا ملک جو پہلے نہیں تھا وجود میں آیا، ایسا کوئی ملک پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا سوائے پاکستان کے، جس کا وجود کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوا تھا. ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ یوم آزادی 14 اگست کو بھی منایا جایا کرے اور 27 رمضان کو بھی منایا جائے. چنانچہ بہت سے لوگ الحمدللہ 27 رمضان کو بھی مبارکباد کے ہمارے پاس کارڈ بھیجتے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہو تو بہت اچھی بات ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ، تحریک پاکستان کیسی مقدس تحریک تھی،
کس انداز میں وہ چلی، کیسے کیسے قربانیاں اس پاکستان کے لیے دی گئیں، اور کس طریقے سے دوسری اسلام دشمن طاقتوں سے زبردستی چھین کر پاکستان الحمدللہ پاکستانی مسلمانوں نے بنایا، ایک طویل داستان ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں نصاب کے اندر وہ پڑھایا بھی نہیں جاتا۔ اب نئی نسل ان حالات سے واقف نہیں ہے، یہ بہت دردناک بات ہے۔ اس واسطے میرا دل چاہتا ہے کہ اس قصے کو بیان کیا جائے، اور خاص طور سے میں اس کی ذمہ داری اپنے اوپر زیادہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق اس نسل سے ہے جس نے انگریزی سامراج کے دور میں پاکستان کی تحریک میں جلوس نکالے تھے، جلسے کیے تھے، تقریریں کی تھی، بچے تھے۔ میری عمر کا 12واں سال تھا جب پاکستان بنا ہے۔ میں دارالعلوم دیوبند کا طالب علم تھا، قرآن کریم حفظ کرتا تھا، 15 پارے میں نے وہیں حفظ کیے تھے، اور ہم جمعہ کی نماز کے بعد جامع مسجد سے جلوس نکالا کرتے تھے، اور ہم نے بچہ مسلم لیگ بنا رکھی تھی۔ اس زمانے میں وہاں ہندوستان میں 2 ہی جماعتیں تھیں، بڑی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ اور کانگریس۔ مسلم لیگ کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان مرحوم، خواجہ ناظم الدین، سردار عبدالرب نشتر جیسے زعماء کے پاس بھی تھی، اور علماء میں سے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، اور امام الحدیث حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا ادریس صاحب کاندلوی، مولانا مفتی محمد حسن صاحب، ایسے اولیاء اللہ کے ہاتھوں میں یہ قیادت تھی پاکستان کی تحریک کی۔ تو اس زمانے میں مقابلہ تھا مسلم لیگ کا کانگریس سے۔ کانگریس کی قیادت کس کے پاس تھی؟ گاندھی کے پاس تھی، نہرو کے پاس تھی، ولبھ بھائی پٹیل کے پاس تھی، اور ادھر مسلمانوں کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان مرحوم، خواجہ ناظم الدین، سردار عبدالرب نشتر، اس جیسے علماء کے ہاتھ میں تھی، اور علماء کرام، علماء دیوبند، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور صرف علماء دیوبند نہیں، اس زمانے میں دیوبندی بریلوی کے جھگڑے نہیں تھے، اور شیعہ سنی جھگڑے بھی نہیں ہوتے تھے، سارے مسلمانوں نے، بھاری اکثریت نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہم جلوس نکالا کرتے تھے، اور جلوس میں نعرے ہمیں بزرگوں نے سکھائے تھے، ہمارے بزرگوں نے، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ کانگریس کیا کہتی تھی کہ ہم اکھنڈ بھارت کے قائل ہیں، اکھنڈ بھارت زندہ باد، متحدہ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان کو ہم بٹنے نہیں دیں گے، ایک ملک ہے اور ہندوستانی سب ایک قوم ہے، ہندوستان ایک ملک ہے اور پورے ہندوستان کے لوگ ایک قوم ہیں۔ دھوکہ دیتے تھے، کیونکہ یہ بات طے تھی کہ حکومت جو قائم ہوگی جمہوری حکومت ہوگی، اکثریت کی حکومت ہوگی۔ متحدہ ہندوستان میں اکثریت کس کی تھی؟ پورے متحدہ ہندوستان کی مردم شماری اس زمانے میں 40 کروڑ تھی، اس میں سے 30 کروڑ غیر مسلم تھے، ہندو، اور 10 کروڑ مسلمان تھے، اور مسلمانوں کی بھاری اکثریت انہی علاقوں میں تھی، سندھ، پنجاب، بلوچستان، صوبہ سرحد، ادھر مشرقی پاکستان بنا، سلہٹ اور بنگال کا کچھ حصہ، یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ جب ہم ایک بڑی قوم ہیں، ہم الگ قوم ہیں، اور ہم ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہیں۔ نعرہ لگاتے تھے وہ ہندو مسلم بھائی بھائی، ہم نعرے لگاتے تھے مسلم بھائی بھائی۔ تو وہ دھوکہ دیتے تھے کہ ہم ایک قوم ہیں، مل کر رہیں گے۔ پروگرام یہ تھا کہ بھاری اکثریت چونکہ ہماری ہے، حکومت ہم کریں گے، اور مسلمان پہلے انگریز کی غلامی میں تھے، اب ہندوؤں کی غلامی میں آ جائیں گے۔
اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہ بنتا، آج بھارتی وزیر اعظم ہمارے اوپر یہاں پاکستان میں بھی اس علاقوں میں بھی حکومت کر رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ آزاد مملکت عطا فرمائی، تو ہم نعرے لگاتے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ وہ کیا کہتے تھے؟ بٹنے نہیں دیں گے، بٹے نہیں دیں گے۔ وہ کہتے نعرے لگاتے تھے، ہم انہیں کے نعروں، ان کے بھی جلوس نکلتے تھے، بچوں کے بھی، ہمارے بھی نکلتے تھے۔ وہ نعرے لگاتے تھے بٹنے نہیں گے ہندوستان، ہم کہتے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ وہ کہتے بننے نہیں دیں گے پاکستان، ہم کہتے تھے بن کے رہے گا پاکستان۔ ہم کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی، ہم کہتے تھے مسلم بھائی بھائی۔ اور سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، اپنا سر کٹائیں گے، پاکستان بنائیں گے، خون کی ندیاں بہائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ تھے ہمارے نعرے۔ در حقیقت یہ صرف نعرے، جذباتی نعرے نہیں تھے، ہمارے بزرگوں نے یہ دیے تھے۔ منشور تھا یہ ہماری ملت اسلامیہ کا۔ دو قومی نظریہ اس پاکستان کی بنیاد ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ پورے ہندوستان کے لوگ ایک قوم ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے خلفاء نے، مسلم لیگ کے زعماء نے کہا کہ نہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ الکفر کلہ ملت واحدہ، کفر ایک الگ ملت ہے اور مومن الگ ملت ہے۔ یہ نظریہ قرآن کا نظریہ ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نظریہ نہیں ہے، قرآن کا بتایا ہوا نظریہ۔ قرآن نے اعلان کیا سورہ تغابن کے بالکل شروع میں، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں، پھر تمہاری دو قسمیں ہم نے کر دی، تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں، تو دو قسم بتا دی۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ سورۃ حجرات میں فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور جو آیتیں میں نے ابھی پڑھی، ان آیاتوں کے اندر بھی یہی مضمون ہے کہ تم بٹے ہوئے تھے، تم کو بھائی بھائی بنا دیا، تم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو پاکستان کی بنیاد ہے دو قومی، دو ملی نظریہ۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک ملت ہیں، وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی ان کی رنگت ہو، کالے ہوں یا گورے، سفید ہوں یا سرخ، کسی بھی نسل سے تعلق ہو، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، کیسا بھی لباس پہننے والے ہوں، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، وہ سب قسم ہم بھائی بھائی ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے بھی اس کو جگہ جگہ بتایا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو الحمدللہ پاکستان بنا اس قرآن کریم کے نظریے کی بنیاد پر بنا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ملت ہے، اور یہ صرف پاکستان ایسا ملک ہے جو اسی بنیاد پر بنا ہے۔ دنیا کا اور کوئی مسلم ملک اس بنیاد پر نہیں بنا۔ نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب پاکستان بنا، ہندوؤں نے پہلے سے سازش کر رکھی تھی کہ جیسے انگریز ہٹے گا، مسلمانوں کا قتل عام کر کے، انہی علاقوں میں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے یہاں بھی مسلمانوں کا قتل عام کر کے، اور جہاں اقلیت ہے وہاں بھی مسلمانوں کا قتل عام کر کے ہندو مت کو مسلط کیا جائے گا، اور 1000 سال سے 800 سال سے جو مسلمان ہندوستان پر حکومت کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ چنانچہ ان کی پوری تیاری تھی مسلمانوں کے قتل عام کی۔ جیسے ہی سن 47 میں ادھر قائد اعظم کراچی آئے تاکہ لارڈ باؤنٹ بیٹن جو وائسرائے تھا انگریز کا، ان سے دستاویزات پاکستان کی آزادی کے حاصل کریں، یہی گورنر ہاؤس جو پاکستان میں ہے، یہاں یہ کارروائی ہونی تھی۔ بلکہ گورنر ہاؤس نہیں، بلکہ وہاں اب یہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی جہاں ہے، صوبائی اسمبلی، اب اس زمانے میں قومی اسمبلی، مرکزی اسمبلی تھی، کراچی دارالحکومت بننا تھا۔ یہاں وصول کیے گئے کاغذات، 27 رمضان تھی، جمعۃ الوداع تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی سے درخواست کی کہ پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کی آزاد فضاؤں میں سب سے پہلا جھنڈا آپ لہرائیں گے۔
چنانچہ اس کا جھنڈا شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا. اور ڈھاکہ میں ادھر مشرقی پاکستان تھا، وہاں کا دارالحکومت ڈھاکہ تھا. وہاں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر محدث زبردست، ان سے درخواست کی گئی کہ آپ یہاں پاکستان کا جھنڈا لہرائیں. یہ پاکستان کا جھنڈا معمولی جھنڈا نہیں ہے، یہ ہمارے دین و ایمان کا جھنڈا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں نے اس کو بلند کیا اس آزاد فضاؤں میں. اور یہ جھنڈا کس بات کا جھنڈا ہے؟ یہ اس بات کا جھنڈا ہے کہ یہ جھنڈا ہے تمام مسلم قومیت کا جھنڈا ہے، مسلم ملت کا جھنڈا ہے. اس بات کی اعلان ہے کہ ہم الگ قوم ہیں، اسی واسطے ہم الگ ہوئے ہیں، ہندوستان سے الگ ہوئے ہیں. خیر یہاں دستاویزات لیے گئی، ادھر اسی دن سے قتل عام مسلمانوں کا شروع کیا گیا. ہمارے دیوبند کے ایک لیڈر تھے، دو بھائی تھے، محترم اور محتشم صاحب. اسمبلی میونسپلٹی کے انتخابات میں وہ جیتا کرتے تھے اور لیڈر تھے، لیکن پکے مسلمان تھے، بڑے سید تھے. وہ بھی قائد اعظم کے ساتھ یہاں آئے تھے اس تقریب میں شریک ہونے کے لیے یوم آزادی کی. واپس دہلی چلے گئے ہوائی جہاز سے. وہاں سے دہلی سے ریل کا راستہ دیوبند کا 4 گھنٹے کا ہے. وہ ریل میں سوار تھے دونوں بھائی، ان کو راستے میں ریل سے پھینکا ہندوؤں نے اور میں قتل کر دیا ان کو. دیوبند میں کوہرام مچ گئے. مجھے وہ واقعہ یاد ہے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے انتقال پر بہت بڑی نظم کہی تھی، دردناک. اسی دن سے قتل عام شروع ہو گیا. دہلی میں قتل عام شروع ہوا، مشرقی پنجاب میں قتل عام شروع ہوا، گڈ مکتیشر میں قتل عام ہوا، بہار میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا. پہلی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. اور وہاں سے مجبوراً مسلمان ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں. تقریباً 1 کروڑ مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں. ان کے اپنے وہاں گھر بار تھے، مکانات تھے، ان کی زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، کاروبار تھے، خاندان تھے، رشتہ داریاں تھیں. ان سب کو قربان کر کے وہ پاکستان آئے ہیں. ایک تو اس شوق میں کہ ہم اپنے وطن عزیز میں جا رہے ہیں جو ہمارا ایک آزاد ملک ہے، اور ایک یہ بھی مجبوری تھی کہ اب وہاں رہنا ان کے لیے اب آسان نہیں رہا تھا. چنانچہ مشرقی پنجاب میں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. ہمارے کئی رشتہ دار مشرقی پنجاب کے مختلف شہروں میں تھے. وہ وہاں سے کوئی پیدل چلا، کوئی بیل گاڑی میں چلا، کوئی دریا میں تیرتا ہوا گیا، اور کوئی کسی کو کوئی اور سواری مل گئی اس میں چلا گیا. تو قافلے کے در قافلے جا رہے تھے اور راستے میں ان کو قتل عام بھی ہو رہا تھا. تو بڑی مصیبتوں سے جان بچا کر لاہور پہنچے ہیں یہ قافلے، اور بہت اکثر و بیشتر تو وہیں شہید کر دیے گئے. اور عورتوں کی عصمت دری کی گئی، عورتوں کو زبردستی چھین لیا گیا. اور سکھوں نے یہ کارروائی بہت بڑے پیمانے پر کی. دہلی سے اسپیشل ٹرینیں چلتی تھیں. دہلی میں قتل عام چونکہ مسلمانوں کا ہوا، وہاں سے وہ نکلے بھاگے اپنی جان بچانے کے لیے. ٹرین چلی وہاں سے اور دیوبند کے پاس سے گزرتی تھی، پنجاب ہوتی ہوئی لاہور آتی تھی، مشرق پنجاب میں ہوتی ہوئی. لیکن بہت ساری ٹرینوں میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب گاڑی پہنچتی تھی وہاں لاشیں ہوتی تھی اس کے اندر، مسلمانوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی. اس سوچی سمجھی اسکیم کے تحت مسلمانوں کا قتل عام ہوا. پناہ ملی وہاں کے مسلمانوں کو، مہاجرین کو تو کہاں ملی، پاکستان نے ان کو پناہ دی. کیونکہ یہ آیا تھا یہاں، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ کون سی زمین ہے، یہ دیکھ کلمہ طیبہ کس کی زبان میں ہے. برما میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے، اور وہاں ایک کمیونسٹ فوجی حکومت نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، ارکان کے مسلمانوں پر کو قتل عام کیا، لوٹنا شروع کیا. وہاں سے فوج در فوج، قافلے در قافلے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان پہنچے، اور وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پاکستان پہنچے. یہ برمی کالونی، موسیٰ کالونی، یہ سب اسی وقت کی پیداوار ہیں. دارالعلوم کے برابر میں کالونی ہے. برمی حضرات ہمارے دارالعلوم کے اندر الحمدللہ بہت اساتذہ برمی ہیں. یہ سب وہی لوگ ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں. بہت سارے ملازمین دارالعلوم کے اندر ہیں. پھر یہی سے ہجرت کر کے بہت سارے برمی سعودی عرب گئے ہیں
اور وہاں وہ رہ رہے ہیں. تو دیکھیے ان برما کے مسلمانوں کو بھی پناہ ملی تو کہاں ملی؟ پاکستان میں ملی. افغانستان کے اوپر روسی فوجیں حملہ آور ہوئی اور اس پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوئی تھی کہ افغانستان کے بچے بچے پر حکومت قائم کریں گے اور اس کا ایک کوئی انچ بھی آزاد نہیں چھوڑیں گے. وہاں قبضہ کر کے وہ پاکستان پر آنے والے تھے تاکہ یہاں سے ان کو سمندر مل سکے. اس کے پاس سمندر نہیں تھا. بلوچستان سے وہ سمندر لینا چاہتے تھے. لیکن الحمدللہ مجاہدین افغانستان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا الحمدللہ. اور ان مہاجرین افغانستان کو پناہ کہاں ملی؟ پاکستان میں ملی. وہاں کے مجاہدین نے درخواست کی، اپنے گھر والوں سے کہا ہم تو اپنی جان کے بازی لگائیں گے. الحمدللہ ہم نے افغانستان کا وہ زمانہ دیکھا جب جہاد ہو رہا تھا روسیوں سے. تو مجاہدین نے اپنے عورتیں بچے سب پاکستان بھیج دیے تھے اور خود لڑ رہے تھے روسی فوجوں کے ساتھ. 30 لاکھ مہاجرین افغانستان کو پناہ پاکستان نے دی. میں نے وہ شہر دیکھا ہے، چھوٹا شہر ہے پبی، نوشیرہ اور پشاور کے درمیان. اس میں وہ تقریباً پورا شہر مہاجرین افغانستان سے آباد تھا. اور اس شہر کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ضیاء الحق صاحب نے اس شہر کی بجلی مفت کر دی تھی کیونکہ مہاجرین افغانستان تھے. تو افغانستان کے مجاہدین کو کہاں پناہ ملی؟ پاکستان میں ملی. اور بھی کہیں چیچن کے مجاہدین کو پناہ ملی تو یہاں آئے تھے وہ الحمدللہ پھر واپس چلے گئے. خلاصہ یہ کہ پوری دنیا میں کوئی ملک آپ کے پاس ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کی اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر تفریق یعنی پناہ ملے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ ہم نے دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کو تو پناہ پاکستان میں ملی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم پر کبھی کوئی برا وقت آیا، ہم نے اپنے آپس میں لڑائیوں کے نتیجے میں اس پاکستان کی دولت کو نقصان پہنچایا، تو پھر ہمارے لیے جائے پناہ سمندر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کو کوئی دوسرا ملک 10 دن کا ویزا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ویزا ملتے ہیں مسلمانوں کو، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ویزا لینے کے لیے. تو اگر پاکستان پر خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آیا تو مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے جائے پناہ سوائے سمندر کے کوئی نہیں ہے. اس واسطے پاکستان ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور یہاں پر دشمن نے پوری طاقتیں، پوری سازشیں پاکستان کے اندر پھیلا رکھی ہیں اور ان کی سازشوں کا بڑا حصہ اس بات میں خرچ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آپ اس میں لڑوائیں، مسلمانوں کو لڑوائیں، شیعہ سنی فسادات پھیلائیں، دیوبندی بریلوی جھگڑے کروائیں، مقلد غیر مقلد کے مسئلے کھڑے کریں، مہاجر غیر مہاجر کے جھگڑے کھڑے کریں، سندھی غیر سندھی، پٹھان غیر پٹھان، پختون غیر پختون، بلوچ غیر بلوچ، یہ سارے جھگڑے کھڑے کریں. عجیب بات ہے ہمارے پاکستان میں بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے ہی کے در پہ ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا لیکن کچھ لوگ تھے جو جب نعرے لگا رہی تھی کانگریس کہ پوری ہندوستان کے تمام لوگ ایک قوم ہیں، تو یہ بھی کہتے تھے ایک قوم ہے اور متحدہ ہندوستان رہے گا، بٹنے نہیں دیں گے ہندوستان کو، پاکستان نہیں بنے گا. ایک قوم ہے، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی قوم ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے اپنا مطالبہ منوا لیا اور پرامن طریقے سے منوا لیا. اس وقت تک کوئی لڑائی فساد نہیں ہوئے. جھگڑے فساد تو پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع کیے. پاکستان کا وجود تسلیم کر لیا انگریزوں نے بھی، سکھوں نے بھی، نہرو نے بھی. وہ 3 جون کی تاریخ تھی غالباً، وہ ہمیں یاد ہے، ہم وہیں تھے. ہم نے اس دن جلسے تشکر کیا تھا، بچوں نے، ہم نے تقریریں کی تھی. اس تقریر کے بعد جملے آج بھی یاد ہیں، ہمارے بڑوں نے وہ تقریریں لکھ کر دی تھی. طے ہوا کہ پاکستان بنے گا، طے ہو گیا کہ اکثریتی علاقوں میں پاکستان بنے گا. اس کے بعد سے انہوں نے نعرہ لگایا، وہی لوگ یہاں تھے پاکستان میں، کہ نہیں پاکستان بنے گا مگر پھر پختونستان بنے گا، کیونکہ پختون الگ قوم ہے
اور ہر صوبے کے لوگ الگ قوم ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامے میں بڑی مزیدار بات لکھی، کہنے لگے ان کے اندر عجیب بہنگا پن تھا۔ جب تک ہندوستان میں ہندو اور سکھ مل کر پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے اور تو کہتے تھے کہ پورے ہندوستان ایک ہی ملک ہے، ایک ہی قوم ہے، اور جب پاکستان بننے لگا تو کہنے لگا ان کو 5 قومیں نظر آنے لگی کہ 5 قومیں ہیں پاکستان میں۔ حاصل بات یہ تھی کہ پاکستان کو بننے نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ الحمدللہ وہ بھی ناکام ہوئے۔ پختونستان کا نعرہ لگا تو طے یہ ہوا کہ ریفرنڈم سے فیصلہ ہوگا کہ پختونستان کے لوگ، صوبہ سرحد کے لوگ پاکستان چاہتے ہیں، یہ پختونستان چاہتے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی سے درخواست کی اور عرض کی کہ حضرت یہ اس محاذ کو آپ سنبھال لیجیے، وہاں ریفرنڈم ہونے والا ہے، آپ کے شاگرد وہاں بہت ہیں، آپ اس محاذ کو سنبھالیں۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد ماجد کو ساتھ لے کر، اور ہمارے بڑے بھائی ذکی کیفی صاحب مرحوم وہ بھی تھے، ان حضرات کو ساتھ لے کر پورے صوبہ سرحد میں انہوں نے دورے کیے ہیں، آزاد قبائل میں پھرے ہیں، گاؤں گاؤں قصبے قصبے جا کر تقریریں کی ہیں اور ان کو بتایا کہ پاکستان کیا چیز ہے، یہ اسلام کے لیے قائم ہو رہا ہے ہمارا اور تو ہم یہ پختونستان کوئی الگ قوم نہیں، مسلمان ایک قوم ہیں۔ الحمدللہ اس ریفرنڈم میں بھاری اکثریت سے پاکستان کے حق میں ووٹ ملا، ورنہ صوبہ سرحد الگ ہو جاتا پاکستان سے، پاکستان میں داخل ہو گیا۔ یہ پاکستان الحمدللہ علماء کی قربانیوں کا بھی نتیجہ ہے، عوام کی قربانیوں کا بھی نتیجہ ہے، سیاسی لیڈروں کی قربانیوں کا بھی نتیجہ ہے، اس میں بہت بڑی محنتیں ہوئی ہیں۔ تو اب پاکستان بننے کے بعد اب اس کو توڑنے کی فکر میں ہے، اور اس کام کے لیے ایک طاقت کام نہیں کر رہی، انڈیا تو ہے ہی اسی کام کے لیے، اور بھی دشمن اسلام طاقتیں مسلسل اسی کوشش میں ہیں کہ ان کو لڑوایا جائے۔ کبھی مہاجر غیر مہاجر کا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، کبھی شیعہ سنی کا جھگڑا کا کرتے ہیں، کبھی سندھی غیر سندھی کا، اور کبھی پختون غیر پختون کا، کبھی بلوچ اور غیر بلوچ کا، دیکھ ہر جگہ ہو رہا ہے سارے قصے۔ پیش نظر یہ کہ پاکستان کو پنپنے نہ دو، یہ ملک ایسا ملک ہے، یوں تو نظریاتی اعتبار سے تو اس کی نظیر ہے ہی نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ معاشی اور مادی اعتبار سے بھی میں نے دنیا بہت دیکھی ہے، مجھے پاکستان جیسا ملک نہیں ملا جس کے اندر قدرتی وسائل اللہ نے اتنے رکھے ہوں۔ وہ اتنے قدرتی وسائل نہ امریکہ کی سرزمین میں ہیں، نہ چائنا کی سرزمین میں ہیں، نہ کینیڈا کی سرزمین میں ہے، دنیا کے کسی ملک میں اتنے قدرتی وسائل نہیں جتنے پاکستان میں رکھے۔ اگر ہماری حکومتیں صحیح راستے پر کام کر رہی ہوتی تو آج پاکستان چائنا سے بہت آگے نکل چکا ہوتا ترقی کر کے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ چند سالوں کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قائد ملت علیہ قادر خان مرحوم کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بیچارے تب دق کے مریض تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ہمیں بھی وہ زمانہ یاد ہے، ہم ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی بھی بہت جلدی رخصت ہو گئے۔ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے قائد اعظم کے بعد۔ لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، لیاقت علی خان کو جب شہید کر دیا گیا تو خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور اب یہاں سے الٹ شروع ہوئی ہے، یہاں سے بربادی کا راستے شروع ہوئے، تخریب کا سامان شروع ہوا، اور گورنر جنرل غلام محمد کو بنا دیا گیا جو وزیر خزانہ تھا، انگریزوں کے زمانے میں وزارت خزانہ میں کام کرتا تھا، یہاں آ کر وزیر خزانہ ہو گیا تھا، گورنر جنرل ہو گیا غلام محمد۔ یہ اللہ پناہ میں رکھ کے بات یہ کہ ویسے غیبت اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن تاریخ ہے، تاریخ اپنی نسلوں کو بتانے کے لیے بعض باتیں ظاہر کرنی پڑتی ہیں۔ یہ شخص یہ ایک ایسی لابی کی قیادت کر رہا تھا جو اس پاکستان میں اسلام کو لانے کے سخت مخالف تھے۔ اسلامی نظام، اسلامی قانون، اسلامی نظام تعلیم، اسلامی عدل و انصاف، اس کے سخت مخالف تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کی بحث مباحثے ہوتے تھے جب وزیر خزانہ تھا، اب یہ گورنر جنرل بن گیا،
اور اس نے بڑی سازشیں کر کے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کا خاتمہ کیا، سردار عبدالرب نشتر کی حکومت کا سردار عبدالرب نشتر کو معزول کیا، جتنے پاکستان بنانے والے لیڈر تھے ان سب کو معزول کر کے اور اسمبلی کو توڑ کر اقتدار جمایا، اور پھر یہاں اقتدار کی جنگ وہ چلی ہے برسا برس تک، اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ جنگ چلی آ رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ علماء نے اپنی کام میں کمی نہیں کی، علماء اسلام نے اسی زمانے میں بھی لگے رہے، پھوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کرتے رہے ساری طاقتیں۔ چنانچہ لیاقت علی خان مرحوم سے جب مطالبہ کیا گیا کہ دستور پاکستان کا بناؤ، اسلامی دستور بناؤ، وہ چاہتے تھے، لیکن ان کے خلاف جو لابی تھی جو اسلام کا دستور نہیں چاہتی تھی اور وہ دباؤ رکھنا چاہتی تھی لیاقت علی خان مرحوم پر، ان سے کہا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ کون سا اسلام چاہتے ہیں، آپ ہمیں متفقہ دیجئے کہ کیسا دستور چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہوگا علماء میں، اور یہ متفقہ کوئی نکات نہیں دے سکیں گے، لیکن حضرت مولانا احترام الحق صاحب تھانوی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے کوشش کی، ہمارے سب بزرگ اس میں ساتھ لگے، اور علماء تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں جمع ہوئے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مولانا ابوالعلا مودودی اور شیعہ، سنی، جعفر شاہد مجتہد، یہ سب حضرات جمع ہوئے اور 22 نکات انہوں نے متفقہ طور پر دے دیے کہ دستور میں ہمیں یہ چاہیے۔ ان کو کبھی موقع نہیں دیا علماء اسلام نے اختلاف کی وجہ سے کسی کام کو رکاوٹ ڈالیں۔ الحمدللہ اب بھی اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں، اور میں بھی 6 سال وہاں اس میں کام کرتا رہا ہوں۔ ہم نے اس میں شیعہ بھی ہوتے تھے، مگر کبھی اس اختلاف کی وجہ سے ہم نے کسی کام میں ایسی رکاوٹ نہیں ڈالنے دی۔ لیکن دشمن یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کر کے دنیا پر یہ ظاہر کریں کہ یہ تو جھگڑ رہے ہیں، یہ لوگ اسلام کو کہتے ہیں کون سا اسلام نافذ کریں، ہم ان سے کہتے ہیں اسلام نافذ کرو، اسلامی نظریاتی کونسل میں سارے فائل موجود ہیں، وہ اسلام نافذ کر دو، سارے قوانین موجود ہمارے بنائے ہوئے۔ بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ جو حکمران ہمارے پاس پھر آنے لگے، انہوں نے نہ قربانیاں دی تھی پاکستان کے لیے، نہ انہوں نے دی تھی، نہ انہوں نے کوئی نقصان اٹھایا تھا پاکستان کی خاطر، اور ان کو اقتدار ملا سیاسی ذرائع سے، اور آج تک دستور تو بن گیا۔ اچھا پھر دستور بنا 73 کا دستور، الحمدللہ پاکستان کا دستور اتنا اعلیٰ درجے کا دینی اعتبار سے دستور ہے کہ اگرچہ کچھ خامیاں اس کے اندر ابھی ہیں، لیکن ان تمام خامیوں کے باوجود ایسا دستور پوری دنیا کے کسی مسلم ملک میں نہیں ہے اسلامی اعتبار سے جتنا ہمارا دستور پاکستان ہے الحمدللہ۔ یہ بھی ہمارے علماء کا کارنامہ ہے، اور یہ دستور کس نے بنایا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا۔ علماء نے مطالبہ کیا متفقہ طور پر، تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے ہمارے بہت سے اختلافات تھے ان کے نظریات میں اور ہمارے نظریات میں، لیکن اور ایک بڑا نقصان بھی پہنچا گئے وہ مشرقی پاکستان الگ ہونے میں۔ جہاں تک ہم حالات سامنے وہ نظر آتے وہ شریک تھے اس دھندے میں، لیکن ایک کام بڑا یہ کر گئے کہ سن 73 کا دستور بنا گئے، ایک بڑا کام یہ کر گئے جو کہ قائدیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے گئے، مشکل کام تھا۔ تیسرا کام یہ کر دیا گیا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے انہوں نے کام شروع کیا الحمدللہ۔ چوتھا کام یہ کیا کہ تمام ممالک اسلامیہ کے ایک تنظیم ایسی ہے تو وہ قائم کی تاکہ انگریزوں اور دشمنان اسلام کی سازشوں سے اس پاکستان کو بتایا جا سکے۔ الحمدللہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے سائنسدانوں نے امت مسلمہ پر جو فریضہ عائد ہوا تھا کہ وہ ایٹم بم بنائیں، قرآن نے حکم دیا تھا کہ وہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، تم جو بھی طاقت ہو سکے تیار کرو، قرآن کا حکم یہ تھا۔ لیکن عالم اسلام میں اچھا دوسری قومیں ایٹم بم بنا رہی تھی، ہائیڈروجن بنا رہی تھی، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے پاکستان کے سائنسدانوں نے ایٹم بم بنایا، فرض کفایہ ادا کیا پوری امت کی طرف سے۔ یہ اللہ نے اس پاکستان کو امتیاز برتا ہے، دیا عطا فرمایا ہے، اور ہمارے سائنسدانوں نے
ایمان کے جذبے سے یہ کام کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ان تمام کئی گزرے حالات میں بھی جو لوگ اس پاکستان کے لیے کام کرتے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی بھی ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ جو دستور بنا ہے نہ اس سمت میں تعلیمی نظام چل رہا ہے، نہ اس سمت میں عدالتی نظام چل رہا ہے، نہ اس سمت میں سیاسی نظام چل رہا ہے، رخ دوسرا کر رکھا ہے۔ ان کو ابھی تک یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اردو زبان کو، دستور کے اندر ہے کہ ہماری سرکاری زبان اردو ہوگی، اردو زبان ہی کو پاکستان کی سرکاری دفتری زبان بنا لیں۔ ساری قومیں اپنی اپنی زبانوں پر فخر کرتی ہیں، ہمارے پاکستان کے حکمران یہ اردو بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نا امید نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ کہا کرتے بھائی اب تو امید نظر آ نہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ الحمدللہ ہم نا امید نہیں ہیں، اس لیے کہ اس پاکستان کے واسطے بہت قربانیاں دی گئی ہیں، اللہ والوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہماری فوج نے سن 65 میں رنکچ کے جہاد میں وہ قربانیاں دی ہیں کہ غزوہ بدر کی مثالیں تازہ کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ بہت قربانیاں اس پاکستان کے لیے دی گئی ہیں، فوج نے بھی دی ہیں، علماء نے بھی دی ہیں، اللہ والوں نے بھی دی ہیں، عوام نے بھی دی ہیں، لیڈروں نے بھی دی ہیں، تاجروں نے بھی دی ہیں، نوجوانوں نے بھی دی ہیں، بوڑھوں نے بھی دی ہیں۔ انشاءاللہ وہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، کامیابی ہوگی۔ اور الحمدللہ اب کچھ بہتری کے آثار بنسبت پچھلے 3 سال پہلے کے آثار نظر بھی آ رہے ہیں۔ دعا بھی کرنی چاہیے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جو کچھ وہ کوشش کر سکتا ہے کرے، اس میں بنیادی طور پر اس کو سامنے رکھیں کہ مسلمانوں میں پھوٹ والی بات کوئی بھی آئے اس سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پاکستان کے لیے ہر وہ خدمت کرنے کی توفیق دے جس کا تعلق ہمارے سے ہو اور جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔